الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان آنے میں تقریباً 3.5 مہینے رہ گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے گویا ابھی رمضان جو ہے نا گیا ہی تھا، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے، لیکن سبحان اللہ تقریباً 9 مہینے گزر گئے رمضان کو گئے ہوئے، اور دوبارہ جو ہے وہ رمضان آنا شروع ہو گیا۔ تو ہم لوگ ابھی سے اپنے آپ کو ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر کروائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہم لوگ رمضان کے لیے کیسے تیاری کریں۔ دیکھیں کچھ تو ہے رمضان کے مسائل، ہم رمضان کے مسائل پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ مسائل پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے آپ کو اسپریچولی روحانی طور پہ پریپیئر کریں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا رمضان کامیاب ہو گیا نا، اس کا بیڑا پار لگ گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک چیز میں دنیا کے بارے میں بتا دوں آپ کو، ایک چیز میں دنیا کے بارے میں کلیئر کر دوں آپ کو جو بڑی ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کا دنیا سے بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا آخرت سے، کیونکہ آپ کی دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ آپ اگر دنیا میں محنت کریں گے تو آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں ہی آپ کو برکتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے معاملات سے کلیئر کرتا ہے، ایسے معاملات سے نکالتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سیدھے کرنے شروع کرتا ہے۔ شرط آپ کریں، شرط یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی۔ بہرحال ہوتا ہی ہے۔ اب ہم آئے رمضان کی طرف، ہم ٹاپک کی طرف آئے تو جو ہمارے سلف صالحین رہے ہیں، سلف صالحین سے مراد ہوتے ہیں جو ہم سے پہلے کی جنریشنز ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی جنریشنز ہیں، صحابہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین وغیرہ۔ تو جو ہمارے سلف صالحین رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپیئر کرنا شروع کرتے تھے، اپنی عبادات کے معاملے میں، اپنی اسپریچولیٹی کے معاملے میں وہ لوگ رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ رمضان کیا نہیں ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ رمضان کیا ہے، لیکن رمضان کیا نہیں ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ رمضان عورتوں کے لیے اضافی مشقت یعنی ایکسٹرا برڈن کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک بڑا ظلم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ کہ رمضان آتا ہے تو چلو جی وہ بیچاری شروع ہو جاتی ہیں، صبح انہوں نے سحری بھی بنانی ہے، پھر افطاری بھی بنانی ہے، پھر اس کے بعد برتن بھی دھونے ہیں، پھر اس کے بعد کھانے بھی نئے ٹرائی کرنے ہیں، پھر اس کے بعد افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد پارٹیز بھی ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ بہت غلط معاملہ ہے، بالکل بھی نہیں۔ رمضان جو ہے وہ خواتین کو ایکسٹرا مشقت میں ڈالنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان دعوتوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان افطاریاں کروانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان نئے کھانے بنانے کی ریسیپیز ترکیبیں آزمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارا ہوتا ہے کہ چلو جی رمضان آ رہا ہے تو اس میں کیونکہ ہمیں موقع مل جائے گا، نئے کھانے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے نا ریسیپیز ٹرائی کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک اور جو اس کے ساتھ ایک اور بڑی چیز ایڈ ہو گئی ہے رمضان کے معاملے میں کہ لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ از این گڈ اپرچونٹی کہ آپ اپنا ویٹ لوز کریں۔ دیکھیں اس میں ویٹ لوز کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ویٹ لوز کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے رمضان وہ ویٹ لوز کرنا نہیں ہونا چاہیے، ہو جائے تو الحمدللہ، وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں رمضان کا نام، ایک جہنم سے بچ جانا پہلے، دوسرا جنت میں داخل ہونا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہونا۔ آج کے مسلمان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے ہی نہیں، میں جہنم سے بالکل آزاد ہوں۔ جیسے پہلے بنی اسرائیل کا معاملہ تھا نا، وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی جہنم میں نہیں ڈالنا، یہ بس لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ جو ہے نا جہنم میں نے تیار کیا، ورنہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آج کا یہی معاملہ مسلمان کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی جہنم میں نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے نہ۔ ایسا سوچنا بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ہم لوگوں کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا تو اس کا معاملہ جو ہے نا وہ دین کے معاملے میں بہت خراب ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ ہم جنت میں تب ہی جائیں گے جب ہم جہنم سے بچیں گے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم جنت میں تب ہی جائیں گے جب ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں نا، موسٹلی جنرلی ساری دعائیں اس بارے میں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان ساعت مستنقر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جہنم سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ذہن میں بہت ضروری ہونا چاہیے کہ ہم نے جہنم سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے، سنیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ رمضان کیا ہے، روزے کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، کس سے؟ من النار، جہنم سے۔
تو روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ یاد رہے. اور پھر فرمایا کس قسم کی ڈھال ہے، یعنی کتنی اسٹرانگ ڈھال ہے. فرمایا کجنتی احدکم من القتال، کہ جب کوئی بندہ لڑائی کے لیے جاتا ہے، وار کے لیے جاتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے نا، جس سے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اتنی امپورٹنٹ ڈھال ہے یہ. یعنی روزہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اس مہینے میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جہنم سے بچیں اور جنت میں داخل ہوں. اسی طرح ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے جنت میں جانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے، لمبی روایت ہے، میں اس لیے صرف جو ہے نا وہ اردو پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جو سرکش شیاطین اور جن ہے اللہ تعالیٰ نے قید کر دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا ہوتا ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. لوگ نا، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں نمازیں پڑھیں، اچھے کام کریں. یہ چیز نا اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی شیاطین کہیں نہ کہیں جکڑے میں، جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں نا، واقعی انہیں جیل ہوگی 1 مہینے کے لیے، اور اس کے ہمیں ثمرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. لیکن پھر بھی حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری بات فرمائی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں جہنم کے. اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہنم کے دروازے کم ہیں اور جنت کے دروازے زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جہنم کے دروازے بند فرماتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نادی کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے. اور کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے بھلائی کرنے والے، بھلائی کے کام کی طرف آگے بڑھو. یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں ہر رات. رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے یہ، جنت کمانے کا اتنا آسان مہینہ ہے یہ. اور دوسری چیز اس کے علاوہ جو اور چیز بڑی ضروری ہے کہ جنت کے دروازے تو کھول جاتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کروانے کا موقع. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن میں ماجہ کی روایت ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے. 2 شرائط ہیں، ایمان اور ثواب. تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اگلے یا پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شرائط جو بیان ہوئی ہے، ایک تو ایمان، دوسرا احتساب، اور تیسری ہے کہ وہ تمام کے تمام روزے رکھے گا. دیکھیں، ایک ہے کہ انسان سفر میں روزہ چھوٹ گیا، بیمار ہو گیا، روزہ چھوٹ گیا، یہ ایک شرعی عذر ہے. لیکن کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر وہ اس میں داخل نہیں ہے. کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 شرائط کے ساتھ. اب اس سے ایک چیز اور جو ہمیں واضح ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایمان کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور ہمارے لیے ثواب کی حرص رکھنا، ہمارے لیے ثواب کی طرف دوڑ کے جانا کتنا ضروری ہے. تو یہ 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے. اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات، یعنی آپ یہ سمجھے تو تمام باتوں کا نچوڑ ہے. ابھی تک ہمیں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں گے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے جانا ہے. اس لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم رمضان تک پہنچنے کی دعائیں شروع کر دیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کو خیر و برکت کے ساتھ داخل فرمائے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اگر خدا نخواستہ کوئی رمضان تک نہ بھی پہنچ سکے تو انشاءاللہ نیت پہ اسے اجر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نیت پہ، اس کے لیے تمام کے تمام رمضان اور جو اس کی نیت تھی رمضان میں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، ان ربکم رحیم، تمہارا رب بہت رحم کرنے والا ہے. کتنا؟ من ہم بحسنۃ فلم یعلمها، بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پہ عمل نہ کر سکا تو کیا ہوا؟ کتبت لہ الحسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں، یا اس کے لیے مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر اس نے ارادے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ابھی کی نہیں ہے، ابھی کی نہیں ہے تو نیکی لکھ دی گئی ہے، اور اگر کی ہے تو اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر! تو ہم لوگ ابھی سے دعائیں شروع کریں. دوسری سب سے اہم بات، پہلی یہ، اور دوسری سب سے اہم بات کہ اگر ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے آخری رمضان.
ہم پھر وہی بات، ہم نہیں جانتے. یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کو، یعنی جو آنے والا رمضان ہے اس کی تیاری یہ سوچ کے کریں کوئی پتہ نہیں ہمارا آخری رمضان. تو دعائیں بہت ضروری ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق دے. اور تیسری سب سے اہم بات رمضان کے بارے میں کہ اگر کوئی رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. لمبی روایت ہے صحیح ابن حبان کی، میں آپ کو شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو فرمایا آمین آمین آمین. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. بدبخت ہے وہ شخص. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور دوسرا وہ بھی بیان کرتا ہوں کہ جس نے اپنے والدین میں دونوں کو یا ایک کو بوڑھا پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، وہ بھی بدبخت ہے. فرمایا آمین. اس کے بعد کہا کہ تیسرا بدبخت وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، وہ بھی جو ہے نا بدبخت ہے. تو یہ تین سب سے اہم باتیں ہمارے لیے. سب سے پہلی بات کہ کوئی ضروری نہیں ہم رمضان تک پہنچ سکیں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہو سکتا ہے ہمارا آخری رمضان ہو. اور تیسری سب سے اہم بات کہ ہم نے پوری بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان میں اپنی مغفرت کروا لیں. اگر کوئی نہیں کروا سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بدبخت ہے. اب رمضانوں کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ رمضانوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے مسائل اور احکام اچھی طرح سیکھ لیں. انشاءاللہ میں اس پہ ایک ورکشاپ کروں گا جنوری کے مہینے میں، کیونکہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 17 یا 18 کو، یا میں بھی 18 یا 19 کو جو ہے نا رمضان ہوگا، یعنی یہ 3-4 دنوں میں ہوگا فیبرری کے. انشاءاللہ رمضان شروع. تو میری کوشش ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہم لوگ ورکشاپ کریں، سب کو بلائیں، سب کے اوپن کوشچن آنسر جو بھی ہے، تو ہم رمضان کے مسائل اچھی طرح، رمضان کے احکامات اچھی طرح سیکھ لیں تاکہ عبادت کو صحیح طریقے اور سنت کے مطابق انجام دے سکیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے عبادات نہ کر کے بلکہ وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دیکھیں ایک بات ہم یاد رکھیں گے، بہت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عبادت کریں، چاہے تھوڑی ہو اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکت ڈال دے گا. اور اگر ہم اپنے طریقے سے عبادت کریں چاہے کتنی بھی زیادہ ہو، اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ جو طریقہ نبی کا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. وہ برکتیں اور کسی کے طریقے میں نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ضرور جو ہے نا اس میں چند ایک چیزیں کہ روزہ توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، روزے کا کفارہ، روزے کی قضا، سحری افطاری کے اوقات، سنت طریقہ، تراویح، اعتکاف. عموماً اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کا کیا حساب کتاب ہے، صدقۃ الفطر دینا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے، لیلۃ القدر، شب قدر کے کیا فضائل ہیں، رمضان کے بعد کے مسائل کیا ہیں، عموماً جو 6 روزے شوال کے ہوتے ہیں، عید الفطر کی کیا سنت ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ ورکشاپ کریں گے، لیکن اپنے طور پہ بھی ہم یہ کوشش کریں گے. آج ہم لوگ یہ ڈسکس نہیں کریں. اگلی بڑی امپورٹنٹ چیز رمضان کے لیے ہی خلوص نیت کی دعا. شیطان جو ہے نا اتنا خبیث ہے کہ انسان شروع تو بڑے اچھے طریقے سے معاملہ کرتا ہے. آپ دیکھیں جب شروع ہوتا ہے نا تو فجر میں مجھے یاد ہے جب پہلا روزہ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ 3-4 صفحے بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ آخر تک آتے آتے نا پھر وہی نمازی ہمارے رہ جاتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہماری نیت خالص رہے آپ کے لیے، ہماری نیت جو ہے نا وہ ثواب کے لیے اور احتساب کے لیے خالص رہے. ہم پورا مہینہ اس کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے رہیں. اگلی امپورٹنٹ چیز رمضان کے لیے کیا ہے، بڑی ضروری، ہم لوگ اپنی روحانی پاکیزگی پر توجہ دیں. اور اس کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ ہے استغفار، جسے ہم نے توبہ بھی کہتے ہیں اردو میں. توبہ اور استغفار. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں احادیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں. ایک حدیث میں کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. دیکھیں ہم میں سے کوئی نعوذ باللہ سوچ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہیں؟ یعنی جو یہ سوچے وہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے برگزیدہ پاک دنیا میں آج تک اور نہ ان سے پہلے کوئی بیسٹ آیا نہ آئے گا، جب وہ ہستی جو ہے اللہ کے حضور توبہ استغفار اتنی کرتی ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے. تو ہم لوگ اپنے دلوں سے توبہ استغفار کے ذریعے کریں کیا، اپنے دلوں سے جو غصہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو نفرت ہے، اس کو نکالنے کی دعا کریں. اللہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہاں یہ جو غصہ، بغض، نفرت، حسد، یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں کہ انسان اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی زیادہ سے زیادہ کما لوں، لیکن پھر ایسے ہی بیٹھ کے کسی کے بارے میں نا دوسرے سے بات کر دیتا ہے، وہ فلانا کھڑا ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، پیلے رنگ کے، سب کچھ بیڑا گرک کر دیا. اور یہی شیطان چاہتا ہے. شیطان کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، شیطان کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ دنیا، شیطان کو اس سے پرابلم ہے کہ آپ نیکی نہ کمائیں.
شیطان کا ہدف یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی نیکیاں نہ جمع ہوں کہ آپ آخرت میں جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا کہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. یہ جو جیسے ہم لوگ ایسے کرتے ہیں ہاتھ کر کے، میں چھڑنا نہیں رہوں، میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں نا وہ انہیں میں معاف کرتا رہوں گا، ان کے لیے جنت کھلی ہے. تو نا یہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم لوگ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد وہ اگر ہمیں نیکیوں سے نہیں روک سکتا نا تو پھر ہمیں برائیوں پہ لگایا تھا کہ تم وہ برائیاں کرو جس سے تمہاری ساری کی ساری نیکیاں غارت ہو جائیں. مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ایک شخص رمضان کے مہینے میں محنتیں، عبادتیں، نمازیں، روزے، دعائیں، تراویاں اور کیا کیا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی حفاظت نہیں کر پاتا، اس کے بعد اپنے نیک اعمال کی حفاظت نہیں کر پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. اور پہاڑ کیسے، میں اس کے عموماً ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ ہیرسن برگ میں رہتے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد سارے پہاڑ ہیں نا، ایسے پہاڑوں کی نیکیاں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا حساب یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے بارے میں بات کی ہوگی، سب کی سب نیکیاں بڑھ جائیں گی. اور پھر بھی لوگوں کا حق باقی ہوگا تو لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیں گے. بولے سوچیں والی بات ہے نا، ایک بندہ کتنی محنت کرے گا تو ان پہاڑوں سے اتنی نیکیاں وہ کمائے گا. جیسے اب مری کے پہاڑ سے اگر ہم سمجھ لیں، اسلام آباد کے پہاڑ سمجھ لیں، کتنی نیکیاں کمائے گا، یعنی کتنی محنت کرے گا تو وہ نیکیاں ہوں گی. لیکن شیطان ایسے فتنے میں، ایسے جال میں پھنساتا ہے، ساری کی ساری نیکیاں گی. تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، دل سے توبہ، مانتے ہوئے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کے دل میں پرابلم ہے، ہم سب کہیں نہ کہیں آ کے شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. یہی ہمیں انسان بناتا ہے، ہم فرشتہ نہیں ہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم غصے میں بھی آتے ہیں، ہم منہ سے فضول بات بھی کر دیتے ہیں، ہم لوگ گناہ بھی کر دیتے ہیں. ہاں یہی دس از واٹ میکس اس ہیومن، یہ ہمیں انسان بناتا ہے. لیکن ہمیں بہتر کیا چیز بناتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور مانے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دو، یا اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، یا اللہ آپ ہی مجھے معاف فرمائیں گے. جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل پاک کرنا شروع کرتا ہے. ہم سب نے حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ دبا پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دبا اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، پیوریفائی کر دیتے ہیں دل کو. اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ دل پہ دبا پڑتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکلتا ہے. آپ کا دل کالا ہو گیا تو آپ کا ایمان، جو آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ باہر والے ایمان سے، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے کنیکٹ نہیں کر سکے گا، کنیکٹ نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حرام خور ہوتے ہیں نا، میں حرام خور لٹرل سینس میں کہہ رہا ہوں، چیٹر، فراڈر، بے غیرت، بے شرم، ڈالر کے غلام، ایک نمبر کے بے غیرت ہوتے ہیں. بولا یعنی کہ اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہمارے مسئلے نہیں، ورنہ آپ دیکھیں بڑی سٹیز میں مجھے ایسی رپورٹس بھی ملی ہیں کہ جنہوں نے مسجدیں بنائی اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ چیٹ اور فراڈ کریں، مسجد کے نام پہ پیسے اکٹھے کر کے اپنے بزنس چلائیں، مسجد کے نام پہ پیسے اکٹھے کر کے اپنے ریسٹورینٹس اور جو ہے نا وہ زمینیں خرید. مجھے ایسے لوگوں نے بتایا کہ اتنے بڑے بڑے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں. آپ سوچیں ایسی مسجد بنانے کا کیا فائدہ ہوا، ایسی حرام خوری کرنے کا کیا، یعنی کہ میں کیا بولوں، مجھے میں ڈر رہا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی وہ بات نہ نکل جائے. یعنی ایسے لوگ کیوں؟ کیونکہ دل صاف نہیں کرتا انسان. دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی کرنا، کمزوری ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہمارا دل پاک کر دے، یہ بڑا ضروری. تو توبہ کا مقصد صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنی سمت اس کو درست کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے رمضان میں بھی اور زندگی میں بھی نیکی اور پاکیزگی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سفر شروع کریں انشاءاللہ. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہم سب جانتے ہیں رمضان مہینہ ہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اس مہینے میں جو سب سے پہلی پریفرنس ہے، اس مہینے میں جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ قرآن سے جڑ جانا. دیکھیں قرآن، کیا رمضان میں قرآن ختم کرنا فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں. کیا رمضان میں قرآن ختم کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم دیا ہے؟ نہیں، کہیں حکم نہیں دیا. رمضان میں قرآن سے جڑ جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہے تلاوت، وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن رمضان میں قرآن سے جڑ جانے کا مطلب ہے کہ ہمارا دل لگ جائے قرآن کے ساتھ. مطلب آج نا صبح ہی بات ہو رہی تھی، فجر کے بعد آج صبح ہی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کا مقصد، جو قرآن کا اسلوب ہے، جو قرآن کا اٹیچ ہونے کا سب سے بیسٹ طریقہ نا، کہ قرآن بہت سمپل طریقے سے آپ کو ایڈریس کر کے بتاتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہو اور آپ کے ساتھ کیا ہونا. ویری سمپل. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ قرآن میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس پہ پھر میں بولتا ہی رہوں گا. تو اگر ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے نا، تو ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے.
اس کے علاوہ قرآن سے جڑنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں, اس کا اپنا ثواب ہے, اپنا اجر ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تو وہ بھی غلط ہے. یہ بات غلط ہے, ایسی بالکل بات نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کا اپنا اجر, اپنا ثواب, اپنی برکتیں انشاءاللہ. لیکن جڑنا ہے تو سمجھنا ہے. قرآن سمجھے بغیر قرآن سے جڑا نہیں جا سکے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی سے ہم روزانہ قرآن کی چاہے 2-3 آیات کی تلاوت کریں, ترجمہ پڑھیں, لیکن آج سے شروع کر دیں تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. انشاءاللہ یہ ضرور کریں. اگلی بڑی امپورٹنٹ چیز دعاؤں کا اہتمام. دیکھیں دعائیں ہم سارے کرتے ہیں. دعا کی اہمیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی روایت کے مطابق کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی, اور عمر میں نیکی کے علاوہ اور عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی. یعنی انسان نیکیاں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہیں, لیکن بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری اور اللہ تعالیٰ کی جو کنیکشن ہے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو جڑ جانا ہے اس میں ہم لوگ کیا, میری سجیشن کیا رہتی ہے, میں یہ سجیشن دوں کہ ہم لوگ اپنے جن مسائل سے بھی گزر رہے ہیں نا اپنی زندگی میں, سب کسی نہ کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں, ہم لوگ ان تمام مسائل کو ایک پیپر پہ لکھ لیں. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, کتنا بھی چھوٹا ہے, آپ کو لگتا ہے کتنا بھی, اس کو لکھ لیں. زندگی کے مسائل. اسی طرح ہر بندے کو کوئی نہ کوئی روحانی کمزوری ہوتی ہے, اسپرچل ویکنس. ہو سکتا ہے کسی کو غصے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کو جو ہے نا وہ زن کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کو جو ہے وہ حسد کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم ہو. وہ ہم سب کمزور ہیں, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالے رکھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پردہ رکھا ہوا ہے, ورنہ ہمارا پردہ اٹھ جائے تو پتہ نہیں ہمارے اندر سے کیا کیا نکلا ہے. ہم لوگ وہ بھی لکھ لیں ساری. اس کے بعد جو ہماری یہ مسائل ہیں نا روحانی اور دنیاوی, اس کے متعلق آپ کو قرآن اور حدیث میں دعائیں مل جائیں گی. اب تو بہت ہی آسان ہے, پہلے تو کتابیں کھول کے ڈھونڈنا پڑتا تھا. آپ وہ تمام دعائیں ڈھونڈیں اور جو آپ کے مسائل ہیں نا اس کے مطابق ان دعاؤں کو ارینج کرنا شروع کر دیں. اور ظاہری بات ہے اس میں جو آپ کے فوت شدہ رشتہ دار دوست احباب ان کو مت بھولیں, اور اس کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے. ان دعا کو ڈھونڈیں گے نا ٹائم لگے گا, تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا لکھنے میں بھی, آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی پرابلمس کو, دعاؤں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اور یہ دعائیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے آپ کا وہ پورا لسٹ تیار ہو جائے, اور آپ نے روز رمضان میں یہ دعائیں کرنی ہیں. افطاری سے پہلے کا ٹائم از دا بیسٹ. ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعائیں لکھ لیں. اور اچھا اگر عربی نہیں پڑھی جاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں چاہیے, بہتر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس عربی ریکوائرمنٹ نہیں ہے دعا قبول ہونے کی, تو آپ ان دعاؤں کو اپنی زبان میں مانگیں, ترجمہ پڑھیں. کنیکٹ ہونا از دا ایشو, کنیکٹ ہونا از امپورٹنٹ. اپنی زبان میں دعائیں مانگیں جو آپ کو ایزی لگتی ہے, اردو, پنجابی, پشتو, انگلش, فارسی, اسپینش, ڈزنٹ میٹر, اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہیں بہتر انسان بننے میں. اور نہ ہم ایک چیز اور اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ رمضان کا مقصد ہے کہ رمضان کے بعد ایک بہتر انسان بن کے نکلنا. اگر ہم رمضان کے بعد بہتر انسان نہیں بن پاتے نا تو اس کا مطلب رمضان میں کوئی پرابلم رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ رمضان میں اتنی محنتیں کرتے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے, گویا میں اس کی مثال دوں, ایسا لگتا ہے جیسے ایک سوئچ ہوتا ہے کہ رمضان کے آتی وہ سوئچ آن ہو جاتا ہے, نیکیوں والا, نکی 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 نکی. ادھر جو ہے نا وہ عید الفطر کا اعلان ہوا, ساتھ سوئچ آف, تو بندے نے وہ جو پہلے والی روش ہوتی تھی دوبارہ اسی پہ آ جاتا ہے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خالص جو نیت ہے نا اس کا پرابلم, خالص نیت کا پرابلم, اور وہ ثواب جو ہے نا اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ, یہ والا بڑا معاملہ جو ہے نا خراب ہے. اس کے علاوہ رمضان کی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہم سب جانتے ہیں, آخری عشرے میں لیلۃ القدر سے زیادہ اہمیت اور کسی چیز کی نہیں. یہ لکھ لیں, اس کو نوٹ کر لیں, اپنی گٹھی میں باندھ لیں, گرا لگا لیں, کچھ بھی کر لیں. رمضان میں جس نے لیلۃ القدر نہیں کوشش کی پانے کی, اس نے رمضان کا 80% جو ہے نا ضائع کر دیا. ڈرتے ڈرتے 80 کہہ رہا ہوں, اصل 90 کہنا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو آپ کے پاس آیا ہے, یعنی جو مہینہ آ گیا, جو رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں لٹرل تو اباؤٹ 81 پلس سمتھنگ, 81 پوائنٹ سمتھنگ سال بنتے ہیں. 1000 مہینے اباؤٹ 81 پوائنٹ سمتھنگ سال بنتے ہیں, یا 83 پوائنٹ سمتھنگ سال بنتے ہیں. فرمایا جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر, ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا. اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ واقعی محروموں میں سے ہو گیا. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کیسا اس میں اٹکاتا ہے, کیسا پھٹاتا ہے. کہتا ہے دیکھو 10 دن بعد عید آنی ہے, کپڑے بنائے, جوتے لیے, بازار جانا کہ نہیں جانا, یہ کرنا کہ نہیں کرنا, فلانی نے یہ لے لیا, ڈھمانے نے یہ کر لیا, تم نے کیا کیا.
ابھی سے ہی اس کا انتظام جو ہے نا شروع کر دیں، تاکہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں بلکہ رمضان کے پورے مہینے میں آپ کو بازار نہ جانا پڑے، آپ کو ان مشکلوں میں نہ پڑنا چلے، شیطان آپ کو آپ کی عبادات سے غافل نہ کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیسا طریقہ شیطان کا، کتنا سیانہ ہے وہ، کہ پہلے 20 دن نہیں تنگ کرتا، آخری اشرے میں تنگ کرتا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگلی چیز بڑی ضروری، اعتکاف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آخری وفات کا سال تھا اس سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اب میں اس میں نہیں جا رہا کہ عورتیں کہاں اعتکاف کر سکتی ہیں کہاں نہیں کر سکتی ہیں، ضروری یہ ہے کہ اعتکاف کی ایک ایسی سنت ہے جسے لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اعتکاف آخری 10 دن نہیں کر سکتے، 7، 9، 5، 3، کم از کم ایک دن، کم از کم ایک دن ضرور بضرور کریں۔ جو ایک دن کی بھی نیت سے کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے سنت بھی لکھی جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر بھی رکھے گا۔ بہت ضروری ہے اعتکاف کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ظاہری بات ہے ہم سب جانتے ہیں اعتکاف کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا، ذکر، تلاوت خالصتاً اللہ کے لیے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ نماز یہاں مسجد میں بیٹھے آپ اپنی دعا پڑھیں ہیں، نماز پڑھیں ہیں، اللہ یہ ایک وہ ایسی روحانگی ہے جو ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتی، یہ قسمت والوں کو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دیتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ایسا ضرور کریں۔ تراویح ہم اس بحث میں نہیں جا رہے 8 ہے کہ 20 ہے، والا میں تو کہتا ہوں 40 پڑھو یار، کوئی بات نہیں، اب 60 پڑھو، اور آپ 2 پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو۔ امپورٹنٹ یہ ہے، یہ جو 8 اور 20 کا معاملہ ہے نا، یہ لکھ کے رکھ لیں، یہ قیامت تک سالو نہیں ہونا۔ 8 والے نے کہنا 8، 20 والے نے کہنا 20، ہو سکتا ہے اس وقت تک کوئی 40 والے میں نکلا ہے، یا ہو سکتا ہے 3 والے میں نکلا ہے، اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا۔ یہ معاملات قیامت تک نہیں سالو ہونے، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ اس لیے آپ کو جو تراویح پڑھنے کی اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اس کو استعمال کریں، واللہ جتنی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ استعمال کریں۔ تراویح بہت عظیم عبادت ہے، اسے بلا وجہ کے بحث مباحثوں میں جو ہے نا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا من قام رمضان، جو قیام کرے رمضان میں ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ساتھ، اس کے لیے بھی فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے لیے بھی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے تراویح۔ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ابھی سے اگر ممکن ہو تو اس کے لیے وقت نکال لیں، اپنی جاب سے کچھ آف لے لیں اگر پاسبل ہو، آخری 10 دنوں کے لیے کم از کم ضرور کریں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو۔ اور خواتین کے لیے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اگر خواتین مسجد آتی ہیں تراویح پڑھنے کے لیے تو ہم کوشش کریں کہ ہم انہیں بھی موقع دیں کہ وہ ضرور مسجد آئیں۔ اور ابھی سے اپنے رمضان کا ہدف طے کر لیں، آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے، یعنی ایسا گول نہ بنائیں کہ میں نے 10 قرآن ختم کرنے ہیں اور آپ عام دنوں میں 1 پارہ بھی نہ پڑھتے ہوں، یعنی کہ یہ بہت ان ریئل گول ہے۔ ایسا گول نہ بنائیں، ابھی سے اہداف مقرر کریں اور اس کے لیے پریکٹس شروع کر دیں، ابھی سے ایکسٹرا نوافل کا اہتمام کریں۔ اور ایک سجیشن جو میں دینا چاہوں گا، جو بھی کر سکتا ہو رمضان میں اگر عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ رمضان میں عمرے کا بہت 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 ثواب ہے۔ ایک روایت بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے ثواب میں۔ حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا ہے لیکن ثواب جو ہے حج کے برابر ہے، اور بلکہ مسلم کی روایت میں فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس پہ محدثین کا کچھ کلام ہے کہ کیا یہ کسی کے لیے خاص ہے یا جنرل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ بہت سارے ائمہ اور علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنرل ہے، سب کے لیے ہے۔ تو اگر ہم یہ کر سکتے ہوں تو یہ ہم ضرور کریں، عمرے کا اہتمام، یعنی یہاں سے جانا تو پھر تو انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت سارا اجر بھی جو ہے نا وہ بڑھا دے گا۔ تو جیسے پہلے بھی بات ہوئی، رمضان کی راشن، رمضان کی شاپنگ، رمضان کے کپڑے، جوتے وغیرہ ابھی سے ہی لے لیں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم رمضان کے دنوں میں بازار نہ جائیں انشاءاللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنی عادتوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھائیں۔ 3 مہینے تیاری کے لیے بہت ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے کہ ہم ابھی فصل کا جو ہے نا وہ بیج بو دیں تاکہ فصل 3 مہینے کے اندر اندر تیار ہو جائے۔ ہم لوگ 3 مہینے کے اندر اندر رمضان کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک خیر و عافیت سے، سلامتی سے پہنچا دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جب رمضان آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، صحت اور نیک نیتی کے ساتھ اس میں داخل فرمائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں، رمضان کا قیام، رمضان کی تلاوت قرآن اور رمضان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور جہنم سے
سے نجات کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی راتوں کا نور نصیب فرمائے, دنوں کی برکتیں نصیب فرمائے, لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما دے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.